بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم تعارض کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا قاعدہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دو قطعی دلائل کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا، یعنی دو ایسے شرعی دلائل جو قطعی بھی ہیں ان کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا۔ تو آج اس کو بیان کریں گے کہ قطعی دلائل کون سے ہوتے ہیں، شرعی لحاظ سے کن دلائل کو قطعی قرار دیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ ان کے درمیان تعارض کیوں نہیں واقع ہو سکتا، اس پر بھی دلیل پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ حالت التعارض بین دلیلین لفظیین، فی حالت التعارض بین دلیلین لفظیین توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها۔ الأول، القاعدة الأولى، من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهو مستحيل۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے تعارض کے مفہوم پر گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک دلیل دوسرے کے مدلول کی نفی کر رہی ہو، دوسرے کے مدلول کو قبول نہ کر رہی ہو، اور ان دو کے درمیان تنافی پایا جائے، یعنی ایک کہے کہ یہ چیز واجب ہے، دوسری کہے واجب نہیں ہے، ایک کہے حرام ہے، دوسری کہے نہیں حرام نہیں ہے، تو یہ ہے تنافی۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ ادلہ محرزہ کے درمیان جو تعارض ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک طرف شرعی دلیل ہے، دوسری طرف عقلی دلیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں عقلی دلائل ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں لفظی دلائل ہیں۔ در حقیقت یہ پہلی صورت ہے، اور یہ دوسری صورت ہے، اور یہ تیسری صورت ہے۔ تو ہم پہلے اس بحث کی طرف آتے ہیں کہ جہاں دونوں لفظی دلائل کے درمیان تعارض واقع ہوتا ہے۔ آج کی بحث ہماری یہی ہے کہ دو لفظی دلائل کے درمیان جو تعارض واقع ہوتا ہے اس حوالے سے کون سے نکات یا کون سے قواعد کی طرف توجہ کرنی ہے، وہ کون سے بنیادی قواعد ہیں جو ہمیں تعارض کے مسئلے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شہید چند ایک قواعد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ اور پہلا قانون یہ ہے کہ دو قطعی شرعی دلائل کے درمیان تعارض محال ہے، یعنی ایسے دو قطعی دلائل کے جو شریعت کے اندر پائے جائیں اور قطعی بھی ہوں تو ان کے درمیان تعارض واقع ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے وضاحت کر دیں کہ قطعی سے مراد کیا ہے۔ قطعیت کی دو جہات ہیں، قطعیت کی صرف ایک جہت نہیں ہے۔ مثلا قرآن قطعیت رکھتا ہے، لیکن ایک جہت سے کیا ہے، ساری کی ساری آیات قطعی ہیں، دوسری جہت سے بعض آیات قطعی نہیں ہیں۔ پہلی جہت کون سی ہے؟ وہ ہے قطعی الصدور۔ تو یہاں پہ ساری کی ساری آیات قرآن قطعی الصدور ہیں، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ متواتر ہے، اور یہ تواتر باعث بنتا ہے کہ یہ قطعی الصدور ہو، یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ صادر ہوا۔ اب دوسری جو جہت ہے وہ ہے دلالت کی جہت، یعنی جو چیز جس لفظ میں بیان ہوئی ہے
اس کے اندر دلالت کتنی یقینی ہے. چونکہ بعض چیزیں ہیں مثلا عمومات ہیں، عمومات. اب مثلا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اس کے ذریعے ہم استدلال کرتے ہیں کہ مثلا صلح ایک عقد ہے اور یہ جائز ہے. یہاں پہ صلح ایک عقد ہے جو کہ جائز ہے. اوفو بالعقود میں کیا یہ قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جائز ہے؟ یعنی ایسا کوئی احتمال نہیں ہے کہ یہ جائز نہ ہو. تو نہیں، احتمال خلاف موجود ہے، اس لیے کہ یہ عموم ہے، ہم عموم الفاظ سے استفادہ کر رہے ہیں. تو عمومات کی جو دلالت ہے وہ کیا ہے؟ ظواہر کی حد تک ہے، ظواہر کی حد تک ہے، قطعیت میں نہیں جاتی. تو بہرحال قطعیت میں دو جہتیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کس لحاظ سے دلالت کے اعتبار سے قطعی ہو، دوسرا یہ کہ سند کے اعتبار سے یا صدور کے اعتبار سے قطعی ہو، یعنی اس کا صادر ہونا ہمارے لیے یقینی ہو کہ یہ جو قول ہے یہ معصوم کا قول ہے، یہ جو قول ہے یہ خداوند متعال کا قول ہے، یہ جو قول ہے یہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کا قول ہے. تو یہ قطعیت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد دلالت کا مرحلہ آتا ہے کہ دلالت کے اندر بھی قطعیت ہونی چاہیے. یہ دو پہلو جب آتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے دو قطعی شرعی دلائل. ان کے درمیان تعارض محال ہے. کیوں محال ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس سے معصوم کے کلام میں تناقض لازم آتا ہے. اس سے لازم یہ آتا ہے کہ معصوم کے کلام میں تناقض پایا جائے. معصوم، عصمت، یہ مسئلہ ہے عصمت. کیونکہ ہم قائل ہیں کہ جس سے ہم نے دین لینا ہے، جو مبین دین ہے، جو پیغمبر دین ہے، وہ کیا ہے؟ معصوم ہے. اور اگر ہم کہیں کہ وہ متناقض بات کرتا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے بلکہ اس سے غلطی ہوتی ہے اور وہ اپنے رسالت میں جو ہے وہ خطا کر سکتا ہے. تو ہم تناقض کی جب نسبت دیتے ہیں خود معصوم کی طرف تو اس سے عصمت پہ حرف آتا ہے. لہٰذا معصوم کے کلام میں تناقض لازم آتا ہے اور اس اصول کی ہم نفی نہیں کر سکتے. یہ اصول عقلی طور پر ثابت ہے، جسے عرف علمی میں اصول موضوعہ کہا جاتا ہے. یعنی ہم مسلم لے رہے ہیں کہ معصوم ہوتا ہے جو دین کا پیغمبر ہے، دین کا مبلغ ہے. یعنی مبلغ سے مراد یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بلاغ کا اور ابلاغ اور تبلیغ کا وظیفہ دے کر بھیجا ہے. ایک تو ہم ہیں جو عمومی مبلغان ہیں، جو مثلا دین کا کچھ علم حاصل کر کے تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنی طرف سے مبلغ بنا کے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ہادی بنتے ہیں، یہ جو ان کا کام ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل، یا مثلا ان علیک الا البلاغ، یہ مراد ہے. تو ان کے اندر عصمت کیا ہے؟ شرط ہوتی ہے. بس ان کے کلام میں تناقض نہیں پایا جاتا. اب اسی قاعدے کی کچھ مثالیں دیکھ لیں کہ مثلا دو آیتوں میں جو قطعی ہیں تعارض محال ہے. تعارض سے مراد کیا ہے؟ ان کی دلالت متعارض نہیں ہو سکتی. یعنی تعارض سے مراد تعارض ظاہری نہیں ہے، تعارض واقعی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر قطعی طور پر کیا پایا جائے؟ قطعی دلالت پائی جائے اور وہ کیا ہو؟ متنافی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پس دو آیتوں کے اندر تعارض کیا ہے؟ محال ہے، اس لیے کہ وہ قطعی الصدور ہیں اور قطعی الدلالہ بھی اگر ہیں تو تعارض نہیں پایا جاتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کا ظہور مثلا عام میں ہے، دوسری آیت کیا کر رہی ہے؟ خاص ہے. یہ ہو سکتا ہے. عام اور خاص میں تعارض نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو بدوی ہے. اور یہ اس قسم کا ہو سکتا ہے. ناسخ و منسوخ میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن تعارض مستقر نہیں ہو سکتا. یہ اسی پہلے قاعدے میں آئے گا. دوسرا مثلا کیا ہے؟ دو متواتر روایات ہیں اور جن کی مثلا دلالت بھی کیا ہو؟ دونوں میں دلالت کی قید لگانا ضروری ہے. دلالت کیا ہو؟ صریح ہو. دونوں کی دلالت کیا ہو؟ صریح ہو. یہاں پہ بھی کیا ہے؟
تعارض محال ہے. پس دو آیات، چونکہ آیات سب قطعی الصدور ہے، اگر وہ قطعی الدلالہ بھی ہیں تو ان کے درمیان تعارض محال ہے. اسی طرح کیا ہے، اسی طرح دو متواتر روایات بھی ہیں، اگر ان کی دلالت صریح ہے تو ان کے درمیان بھی تعارض محال ہے. یہ تھے اس حوالے سے اہم نکات. اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. فرماتے ہیں تعارض الادلہ، یہ کلی عنوان ہے جس کے تحت ہماری بحث جاری ہے. تو اب ذیلی عنوان جو ہے وہ ہے حالت التعارض بین دلیلین لفظیین، دو لفظی ادلہ کے درمیان تعارض کی صورتحال. دو لفظی ادلہ کے درمیان، کیونکہ دلیل ادلہ محرزہ ہم نے بتا دیا یا لفظی ہوتی ہیں یا عقلی ہوتی ہیں یا غیر لفظی بھی ہوتی ہیں. مثلا فعل معصوم، فی الحال اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، فی الحال دو لفظی ادلہ کا تذکرہ کر رہے. تو فرماتے فی حالت التعارض بین دلیلین لفظیین، جیسے ہم نے مثال دی تھی ثمن العذرۃ سحت ولا بأس ببیع العذرۃ، یہ کیا ہے، دونوں کیا ہے، لفظی دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو دو لفظی دلیلوں کے درمیان تعارض کی صورتحال ہو تو توجد قواعد، کچھ قواعد پائے جاتے ہیں، نستعرض فیما یلی عددا منہا، کہ ہم درج ذیل مباحث میں ان میں سے چند ایک کے بارے میں بیان کریں گے، چند ایک سے متعرض ہوں گے، یعنی ان کا تذکرہ کریں گے. عددا منہا یعنی چند ایک، کیونکہ اگلے حلقات میں مزید کچھ قواعد بیان بھی ہوں گے، ان قواعد کو بھی مزید تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے گا. سب سے پہلا قاعدہ القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ من المستحیل ان یوجد کلامان للمعصوم یکشف کل منہما بصورت قطعیت عن نوع من الحکم یختلف عن الحکم الذی یکشف عنہ الکلام الآخر. کہتے ہیں محال ہے کہ معصوم کی طرف سے ایسی دو کلام صادر ہوں، یعنی مثلا پیغمبر اسلام معصوم ہے نا، پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ کی طرف سے ایسے دو کلام صادر ہوں کہ دونوں قطعی طور پر، یقینی طور پر کیا کر رہے ہوں، کشف کر رہے ہوں ایک ایسے حکم کو کہ جو مختلف ہو اس حکم سے کہ جو دوسری کلام میں ہے. یعنی ان میں سے ہر ایک اپنی طرف سے ایک ایسے حکم کو بیان کر رہا ہو جو دوسرے سے یکسر مختلف ہے، اور یہ دونوں کیا ہوں، بصورت قطعیہ، قطعی اور یقینی صورتحال ہو. مثلا فرض کر لیں کہ ثمن العذرۃ سحتن بھی تواتر رکھتی ہے اور لا باس ببیع العذرۃ بھی تواتر رکھتی ہے. یہ فرض محال ہے، کہتے ہیں من المستحیل، محال ہے کہ ایسی صورتحال ہو کہ ہمارے پاس دو متواتر روایات آ جائیں کہ مثلا کیا ہے، یہ دونوں روایات جو ہے وہ کیا ہوں، متواتر ہوں. ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ ساری اخبار واحدہ ہیں، خبر واحد ہیں. خبر واحد تو قطعی نہیں ہوتی، لہٰذا ہماری بحث یہاں پہ فی الحال قاعدہ اولیٰ میں بصورت قطعیہ ہے. اور قطعیت کی بھی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ قطعیت میں دو چیزیں لحاظ ہوتی ہیں، ایک ہے قطعی الصدور اور دوسرا ہے قطعی الدلالہ. دونوں کو کیا ہونا چاہیے، قطعی ہونا چاہیے. لأن التعارض، اب دلیل دے رہے ہیں کیوں محال ہے، کہتے ہیں لأن التعارض بین کلامین صریحین من هذا القبیل یؤدی الى وقوع المعصوم فی التناقض. کہتے ہیں کہ دو صریح کلام کے درمیان جو اس قبیل سے ہوں، یعنی جو قطعی ہوں، یہ باعث بنتا ہے کہ معصوم خود دچار تناقض ہو جائے. وہو مستحیل، اور یہ محال ہے کیونکہ ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ وہ معصوم ہے، اور معصوم جس کو معصوم ہم نے فرض کر رکھا ہے اور جس کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ عصمت کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتا. یا تو ہم عصمت سے ہاتھ اٹھا لیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے اصول موضوع کو چینج کر رہے ہیں، جب تک وہ معصوم ہے تو پھر یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں منطقی طور پر خلاف فرض، خلف کہتے ہیں. جب ہم نے ایک چیز کو فرض کر کے اپنی بحث کو چھیڑنا ہے تو ہم اس فرض کی وعدہ خلافی یا اس فرض سے آگے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. پس معصوم سے تناقض محال ہے،
اور یہی نتیجہ دیتا ہے کہ پس محال ہے کہ دو قطعی کلام جو مختلف ہوں ایسے معصوم سے صادر نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے قواعد کا آغاز کیا اور پہلے قاعدے پر روشنی ڈالی، اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ دو قطعی شرعی دلائل کے درمیان تعارض محال ہے، اور پھر قطعی کی ہم نے وضاحت کی کہ قطعیت دو چیزوں سے تشکیل پاتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا صدور قطعی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دلالت بھی قطعی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض قرآن کی آیات قطعی الصدور تو ہیں ہی، لیکن چونکہ وہ ظنی الدلالہ ہیں تو اس لحاظ سے بعض دوسری آیات سے کہ جو ان کے حوالے سے مخصص بن سکتی ہیں تو عام خاص کی نسبت پائی جائے یا کچھ اور نسبتیں پائی جائیں تو وہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ فی الحال ہماری بحث یہاں پہ نہیں ہے، فی الحال بحث یہ ہے کہ ایسی دو آیات کہ جن کے آپس میں صدور بھی قطعی ہے، دلالت بھی قطعی ہے، ایسا تناقض محال ہے، ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی، اس صورتحال میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دو متواتر روایات ہیں تو وہاں پہ بھی اگر ان کی دلالت بھی قطعی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو متواتر روایات آ جائیں جن کی دلالت بھی قطعی ہو تو وہ متعارض ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے کہ دو قطعی شرعی دلائل کے درمیان تعارض کیا ہے؟ محال ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم نے جس سے دین لیا ہے وہ معصوم ہستی ہے، اور معصوم کے کلام میں تناقض ممکن نہیں ہے، اور اگر یہ تعارض ہم فرض کر لیں تو معصوم کے کلام میں تناقض کو ماننا پڑے گا، اور ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے، اس سے خلف لازم آتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر کہیں گے کہ یہ یا تو معصوم نہ مانے، اگر ہم کہیں گے کہ یہ معصوم ہے تو پھر ہم اس کے درمیان تناقض کے قائل نہیں ہو سکتے۔ مجھے امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔